بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا، اور اسے یہ شوق ہوتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، تو اس کے لیے پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ بڑے بڑوں پہ کیچڑ اچھالنا، برا بلا کہنا، کسی کے عقائد کو چھیڑنا، اور پھر صحابہ کرام پہ تبرہ اور ان کے بارے میں تبرہ کرنا، بری باتیں کہنا، یہ اس کا شیوا بن چکا ہوتا ہے۔ مرزا صاحب جو ہے پہلے تو بیچارہ چیلنج کرتا رہا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا عقائد کی بنیاد پہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس نے بکواسات کی اس کے بارے میں۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لائے جہلم، اور وہاں پہ تقریباً 48 گھنٹے سے زائد اس کا انتظار کیا، اسے میسج دیا، لیکن وہ سکرین سے بالکل غائب رہا، جیسے کوئی اس نام کا بندہ ہے ہی پورے جہلم میں نہیں ہے۔ اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ کراچی چلے گئے، پھر حضرت کو یہ خیال آیا کہ میں 10 علمی نقطات بیان کروں، اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارہ نہ اس کی اردو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، نہ اس کی عربی سمجھ میں آتی ہے۔ خیر عربی کی تو اس بیچارے کو وہ بھی نہیں لگی۔ کہنے لگا کہ جی میں 10 علمی پوائنٹ بیان کرتا ہوں، اور اس نے بڑے عجیب و غریب قسم کے علمی پوائنٹ، علم کی تو ان پوائنٹ میں کوئی بو بھی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیسے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے جو بیچارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کیسے اس کی باتوں میں آ کے اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے عقائد بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے اعمال بھی خراب کر رہے ہیں۔ بطور مثال کے ایک اس کا علمی پوائنٹ یہ ہے، اور وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ علمی پوائنٹ نمبر 1 بیان کر رہا ہے کہ جی وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں 20-22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جناب وہ 20-22 گھنٹے کا سفر طے کر کے نہیں آیا، بلکہ وہ بائی ایئر 2 گھنٹے میں آیا ہے۔ یہ علمی پوائنٹ ہے مرزا صاحب کا۔ اب اس میں کون سی علمی بات اس نے بیان کر دی؟ بھائی مولانا صاحب تشریف لائے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے بکواسات کی ہیں ان کے متعلق، اور جو آپ نے علماء دیوبند کے عقائد پہ انہیں برا بلا کہنے کی کوشش کی، اس پہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ کہ وہ 20 گھنٹے پہ آئے ہیں، 2 گھنٹے میں آئے ہیں، 1 منٹ میں آئے ہیں، اس میں کون سا آپ علمی پوائنٹ بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں کو، سامنے والوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بتا 20-22 گھنٹے رہے ہیں۔ بھائی آئے تو کراچی سے ہیں، جدھر سے مرضی آئیں، آپ نے تو بات کرنی ہے، آپ نے قرآن حدیث سے اپنے دعوے پہ دلائل پیش کرنے ہیں۔ دوسرا علمی پوائنٹ آپ نے یہ بیان کیا، بڑا عجیب و غریب، کہ جی آپ اکیلے آئے ہیں، میں نے کہا تھا تقی عثمانی صاحب کو بھی لے کے۔ بھائی آپ جو تشریف لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، پہلے آپ ان کے ساتھ بات کریں، وہ اگر آپ سے ہار جاتے ہیں، وہ آپ کو قائل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد آدمی بڑے کو بلاتا ہے۔ جب آپ چھوٹے کے ساتھ بات کرنے نہیں کر سکتے، اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو آپ اتنے بڑے آدمی کو چیلنج کر رہے ہیں خواہ مخواہ کا، اپنے ساتھ لوگوں کو ہنسانے والی بات۔
خیر آپ کا ایک علمی پوائنٹ، بڑے عجیب و غریب علمی پوائنٹ ہیں علم کی، تو اس میں کوئی مجھے تو بہرحال کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے سننے والوں کو بہت بڑا علم نظر آ رہا ہو۔ اکیلے آئیں جی، وہ یہ دیکھو 6 آدمی ساتھ لے کے آئے۔ بھئی آپ کو جب میسج ملا تھا مفتی صاحب کا کہ میں جہلم پہنچ چکا ہوں، تو آپ کا کام بنتا ہے آپ میسج دیں، آپ میسج کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ تشریف لائیں، میں بالکل بات کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے میرے پاس آئیں۔ کوئی جہلم پورا آپ نے خریدا ہوا تو نہیں ہے، نہ آپ کے کوئی باپ کا ہے کہ آپ کے کسی کو بھی آنے سے روکیں گے جی اتنے لوگ کیوں آ گئے۔ اور اگر آپ میں صداقت ہے، آپ میں جرت ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو پھر 2 آدمی اور 4 آدمیوں کی کیا بات ہے؟ آپ نے چیلنج جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے دیا تھا، لڑائی کے لیے تو نہیں دیا تھا میں اکیلے ہوں وہ 6 ہیں۔ پھر آپ کا ایک علمی پوائنٹ یہ بھی سامنے آیا کہ مفتی صاحب کتابوں کا بورا لے کے آئیں، اور جی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بھائی، انہوں نے تو اپنے دلائل دینے ہیں۔ آپ قرآن حدیث سے جب آپ کے سامنے آئیں مفتی صاحب تو آپ کہیں جی میں یہ کتابوں والے دلائل نہیں مانتا، مجھے قرآن حدیث سے دلائل دو۔ اس میں کون سی ایسی قباحت والی بات ہے کہ جو آپ نے علمی پوائنٹ، علمی شلمی تو نہیں ہے، بہرحال بھاگنے کے راستے ہیں اور ہیلے بہانے اس کو کہہ دو یا لومڑی کی چال کہہ دو، گیدڑ کی طرح جو ہے وہ چھپ کر پیچھے دیکھنے والی عادات کہہ دو، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، لیکن نہ یہ مردوں کا کام ہے جو آپ نے کیا، نہ یہ علماء کی عادت ہے، یہ اس آدمی کی عادات آپ نے اپنائی ہیں جو چور بھی ہو اور علم سے بالکل کورا ہو، اور صرف بند کمرے کے اندر چند ساتھیوں کو اپنے ہم خیال کو جمع کر کے انہیں ترغیب دینا اور انہیں الو بنانا اور یہ کہ باور کروانا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میرے سامنے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہے، توبہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑوں کی زبانیں پھسل جاتی ہیں، اگر آپ رجوع کر لیں علل اعلان، جیسے علل اعلان آپ صحابہ پہ تبرہ کرنے کی آپ نے کوشش کی، ایسے آپ اس سے رجوع کریں، توبہ کر لیں، تو کسی مولوی کو بھی کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف علماء کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی نازیباں باتیں کرے گا تو اس کے لیے پھر رعایت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس بیچارے کے بیانات کو سننے سے پرہیز کیا جائے، گریز کیا جائے، بچا جائے، کہ اس کو سن کر کے وہی آدمی سمجھ سکتا ہے بات کو کہ جسے پتہ ہو کہ یہ بیچارہ کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے اور کس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ جس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ تو کہے گا جی قرآن حدیث سے حوالے دیے جا رہے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، اس نے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، بیچارے کا لباس بھی خلاف سنت ہے، طرز بھی خلاف سنت ہے، تو اس کے پیچھے پڑھ کے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی خراب نہ کیجیے گا۔ والسلام۔